انہوں نے جو کہا کہ اگلوں کی داستانیں جن کو لکھ لیا ہے پھر ان کے اوپر صبح شام یہ پڑھی جاتی ہیں، اس کا رد ہے قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی قرآن ایسے اسرار اور غیوب پر مشتمل ہے جن کو اللہ ہی جانتا ہے، اور قرآن ان کو بیان کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو نازل کرنے والا وہی ہو اور اسی کی طرف سے اس کی تنزیل ہو، نہ یہ کہ اگلوں کی داستانیں رستم اسفندیار کی جس کو کہ بہت سے جانتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں تو وہ اسرار اور غیوب ہیں جن کو سوائے خدا کو کوئی نہیں جانتا ہے، تو تم فرماؤ کہ اسے اتارا ہے، یعنی قرآن کو اس نے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ تو السر میں الف لام استغراق کا، یعنی کل سر اے عالم کل سر، اور فی السماوات والارض یعنی خفیہ فی السماوات والارض، کہ وہ ہر آسمان اور زمین میں چھپے ہوئے ہر راز کو جانتا ہے۔ یعنی قرآن جب مشتمل ہے ایسے غیوب کے علم پر کہ عادتاً محال ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر اللہ کی تعلیم کے ان کو جانے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علام الغیوب کی طرف سے ہے۔ تو اس میں اگر غور کرتے کہ کیسے اسرار و غیوب پر مشتمل ہے تو یہ نہ کہتے کہ اگلوں کی داستانیں جن کو خود لکھ لیا ہے اور صبح سے شام ان کو سنائی جاتی ہیں، بلکہ اقرار کرتے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ انہ کان غفور الرحیمہ، بے شک وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کا ربط کیا ہے ما سبق سے کہ جب قرآن ایسے اسرار و غیوب پر مشتمل ہے اور اس کا یہ انکار کرتے ہیں خدا کی طرف سے ہونے کا، تو اس کی وجہ سے یہ مستحق تھے اس کے کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا، لیکن وہ ان کو مہلت دیتا ہے اور عقاب میں جلدی نہیں کرتا ہے، اگرچہ وہ اپنے مقابرہ یعنی ہر دھرمی کی وجہ سے اس کے حقدار ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب آگے ہے کہ وقالو ما لہذا رسول، تو یہ لام جار رہا ہے اور ہاذا کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے لہذا، لیکن قرآن میں الگ ہی یہاں پر لکھا گیا ہے، اور رسم قرآنی جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو یہ الگ الگ ہی لکھا جاتا ہے۔ تو لام مصحف میں ہاں سے جدا واقع ہوا ہے، اور خط مصحف ایسی سنت ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے ہیں، تو رسول تو مانتے نہیں تھے، تو پھر یہ رسول کہا استہزاء کے طور پر، تو ان کو رسول کا نام دینا ان کی طرف سے مذاق اڑانا ہے۔ گویا انہوں نے کہا کہ ایو شہین، کیا بات ہے اس کے لیے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے۔ یہ یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ حال ہے اس حال میں کہ وہ کھانے اور چلنے والا ہے۔ اب حال میں عامل چاہیے، تو ما لہذا رسول، تو ما تو عامل ہے نہیں، لہذا بھی عامل نہیں ہے، مگر زا میں جو اشارہ کا معنی ہے یا ہاں میں جو تنبیہ کا معنی ہے وہ اس میں عامل ہوگا، جیسے ہذا بالی شیخن میں۔ اب پھر کہتے ہیں کہ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہ ان کی طرف کوئی فرشتہ اتارا گیا کہ ان کے ساتھ ڈر سنانے والا ہو، یا کیوں نہیں ان کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا ان کے لیے کیوں نہیں کوئی باغ ہوتا جس سے کہ وہ کھاتے۔ تو ان کو یہ کہنا ہے کہ اولاً تو رسول ایسا ہونا چاہیے جو فرشتہ ہو، کھانے پینے سے بے نیاز ہو، یہ نہیں ہوا تو کم از کم فرشتہ کوئی معاون ہوتا کہ ان کے ساتھ وہ آتا اور وہ دونوں مل کر کے انذار اور تبلیغ کا کام کرتے، اور اگر یہ نہیں ہوا تو کم سے کم یہ ہوتا کہ ان کو کوئی خزانہ دے دیا جاتا کہ اس کی وجہ سے بے نیاز ہوئے۔ پھر کہا کہ کوئی باغ ہی دے دیا جاتا جس کی وجہ سے وہ کھاتے اور ہم بھی کھاتے اور بے نیاز رہتے۔ یعنی ان صح انہ رسول اللہ، اگر یہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کا کیا حال ہے کہ وہ کھاتے ہیں جیسے کہ ہم کھاتے ہیں، اور بازاروں میں آتے جاتے ہیں طلب معاش کے لیے جیسے کہ ہم آتے جاتے ہیں، یا حنون ہے،
ان کا مطلب یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ رسول کوئی فرشتہ ہو جو کھانے سے اور طلب معاش سے بے نیاز ہو۔ تو پہلے سے یہ کہا ثم نزلوا عن ذلك الاختراع، اختراع کو بے سوچے سمجھے مانگنا، پھر اس مطالبہ سے تنزل کیا اس بات کی طرف کہ کم از کم رسول ایسا انسان ہو جس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو، حتیٰ یتساندا، سند مانے سہارا، تساند ایک دوسرے کا سہارا لینا، یہاں تک کہ وہ انذار اور تخویف میں ایک دوسرے کے معاون ہوں۔ پھر یلقا الیہ کنز کہا، پھر تنزل کیا اس بات کی طرف کہ کوئی خزانہ دیا ہوا، رفض من عطا کرنا مرفوع دیا ہوا، کہ کوئی خزانہ ان کو دیا گیا ہو جو ان کی طرف آسمان سے اتارا جائے، یستظہر بھی، جس سے کہ وہ قوت حاصل کریں، مدد حاصل کریں اور تحصیل معاش کی حاجت مند نہ ہو۔ پھر تنزل کیا اس بات کی طرف کہ تکون لہ جنت یاکل منہا، کہ رسول کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس باغ ہو جس سے کہ وہ کھائے، کل میاسیر، موسر کے معنی مالدار، اس کی جمع ہم میاسیر، مالداروں کی طرح، یا ناکلو، ہم اس سے کھائیں، جیسا کہ یہ قرات ہے ناکلو منہا، علی کسائی کی اور حمزہ کوفی کی، یہاں تک ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ لولا انزل الیہ ملک او القی الیہ کنز، تو انزلہ کے موافق القیہ ہوتا، لیکن یلقا آیا، تو اس کی وجہ ہے کہ اتارنا تو ایک بار ہوگا، فرشتے کو اتار دیا گیا، اور خزانہ اتارا جانا یہ بار بار ہوگا، یا اتارنے کے بعد باقی رہے گا، تو بقا اور استمرار کو بتانے کے لیے فعل مضارع آیا۔ ایسی باغ تکونو کے ساتھ آیا، کانت لہو جنت نہیں آیا کہ یہ مضارع ہوگا تو یہ بقا کو بتائے گا، اب ماضی ہوگا تو زمانے ماضی میں ایک بار ہونے کو بتائے گا۔ اور مناسبت بھی ہو گئی کہ انزلہ کے بعد یکون آیا ہے، فیکون معه نذیرا، تو یہ فا وہ ہے جو 6 چیزوں کے بعد آتا ہے اور فعل مضارع المقدرہ کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے۔ تو لولا میں استفہام کا معنی کیوں نہیں ایسا ہوا، تو استفہام کا معنی پایا گیا، اس کے بعد فا آیا تو المقدرہ کی وجہ سے یکون منصوب ہوا، تو یکون فعل مضارع آ گیا، تو اس کی وجہ سے یلقا اور تکون کی مناسبت ہو گئی کہ یکون بھی مضارع اور یلقا اور تکون یہ بھی مضارع، تو دونوں مناسبت سے پالی گئی۔ اور اصل وجہ یہی ہے کہ فرشتے کا اتارنا تو ایک بار ہو جائے گا، اور خزانہ اترنے کے بعد پھر باقی رہے گا اور بار بار اترتا رہے گا، اس لیے وہ مضارع کے ساتھ مذکور ہوا۔ اس کو کہا ہے کہ وہ حسن عطف المضارع و یلقا و تکون علی انزلہ، تو مضارع اور یلقا اور تکون کا عطف انزلہ پر سے اچھا ہوا، حالانکہ انزلہ یہ ماضی ہے، اس وجہ سے کہ مضارع فیکون ہے ان دونوں کے بیچ میں داخل ہو گیا ہے، اور فیکون منصوب ہے قرات مشہورہ پر، اس وجہ سے کہ لولا بمعنی حلہ کا جواب ہے، اور اس کا حکم استفہام کا حکم ہے، اور استفہام کے بعد فائے تو المقدرہ کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اب آگے وقال الظالمون، ظالمون نے کہا کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر سحر زدہ شخص کی، تو ظالمین کوئی الگ نہیں ہے بلکہ اوپر جو مذکور ہیں انہی کو ظالم کہا گیا، تو قالو کے بجائے قال الظالمون آیا اس بات کی تصریح کے لیے کہ یہ اپنے قول میں ظلم کے مرتکب ہیں، تو ظالمین سے اپنی ارشاد وقال الظالمون میں انہیں کو معین طور پر مراد لیا ہے، مگر یہ کہ اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ رکھا تسجیلا علیہم بظلم، تو تسجیل اصل میں تو قاضی کا فیصلہ کر کے سجل میں لکھنا اس کو کہا جاتا ہے، پھر کسی چیز کا حکم کرنا، فیصلہ کرنا اس کو بولا جاتا ہے۔ ان کے اوپر ظلم کا فیصلہ کرنے کے لیے اس میں جو انہوں نے کہا، یعنی جو قول ان کا ہے وہ ظلم ہے اور یہ ظالم ہے۔ ان تتبعون، اور یہ ہے کفار قریش، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم پیروی نہیں کرتے مگر سحر زدہ شخص کی جس پر جادو کر دیا گیا تو وہ مجنون ہو گیا، تو مسحور سے خاص مسحور مراد لیا ہے، یعنی جیسے ایسا سحر جس کی وجہ سے آدمی کی دماغی حالت بدل جائے، تو ان کی مراد یہ ہے کہ جنون زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، یا مسحور کے معنی ذا سحرن، اثر پر پھیپڑا والا انسان ہی ہوگا، تو مطلب کہ انسان کی پیروی کرتے ہو، حالانکہ
رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. اور سحرن اور ریا کو پھیپڑا. اور کبھی نسبت کے لیے جیسے تعمیر لابن ہے، اس میں فاعل کا صیغہ آتا ہے، ویسی مفعول کا صیغہ بھی آتا ہے. تو یہ مسئول سحر والا یعنی پھیپڑے والا یہ مراد ہے. انہو بشر، مراد یہ لیا کہ وہ تو بشر ہے، ملک نہیں ہے. اب رد میں فرمایا گیا انظر کیف ضرب لک الامثال، دیکھو کیسی کیسی تمہارے لیے مسئلے بیان کی ہیں. اب مسئلہ اصل میں تو شبیہ اور نذیر کو کہا جاتا ہے. پھر ایسے قول کو جو ایک مقام پر بولا گیا اور اپنی ندرت کی وجہ سے ایسی دوسرے مقامات پر استعمال ہوا. تو یہاں مراد کیسی عجیب عجیب باتیں انہوں نے کی. پھر ہر عجیب بات کے لیے اور نادر چیز کے لیے بولا جاتا ہے، تو اسی معنی میں یہ ہے. کیسی مسئلے یعنی مشابہ چیزیں انہوں نے کہیں تمہارے بارے میں وہ باتیں کہیں اور تمہارے لیے وہ صفات اور حالات گڑھے، یعنی افترا کرنے والا مملہ علیہ جس کے اوپر املا کرایا گیا اور سحر زدہ. فغلو عن الحق، تو حق سے بہکے. فلا یستطیعون سبیلا، تو اسے پانے کی راہ، اس کی طرف راہ پانے کی طاقت نہیں رکھتی، یعنی اس کی طرف کوئی راہ نہیں پاتی. آگے فرمایا ان کے رد میں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ انہیں کوئی باغ دیا گیا، تو اللہ تو اس پر قادر ہے کہ تم کو جنت کے باغ یہیں دے دی. اور اس بارے میں حدیث بھی ہے. پھر ابی ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم زمین کے خزانے اور اس کی کنجیاں آپ کو دے دیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. ولا ہوتا ہو عہد بعد کا، اور نہیں وہ کسی اور کو بعد میں دی جائیں گی. ولا ينقص کا ذالک، اور یہ اس میں سے کچھ کم نہیں کرے گا جو آپ کے ہاں ہے اللہ کے ہاں. اور چاہے تھے سب کو آخرت میں جمع کر دیں. تو حضور نے عرض کیا کہ جمع حالی ان سب کو میرے لیے آخرت میں جمع کر دے. تو یہ آیت نازل ہوئی تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، کہ بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر کر دی. بہتر کیا؟ اس کا بیان ہے. جنات تجری، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور تمہارے لیے محلات کر دے. یعنی تکاثر خیر، بڑی کثیر ہے اس کی خیر کہ اگر وہ چاہے تو تمہارے لیے دنیا میں اس سے بہتر عطا کر دے جو انہوں نے کہا. وہ بہتر کیا ہے؟ ان یعجل لک مثل ما وعدک فی الاخرہ، کہ تمہارے لیے جلد ہی عطا کر دے اسی کے مثل جو تم سے آخرت میں جنات اور محلات کا وعدہ کیا ہے. لفظ جنات کا بتایا کہ یہ خیرن سے بدل ہے کہ بہتر عطا کرے. وہ بہتر کیا ہے؟ جنات. اور یجعل لک قصورا، یہ مجزوم آیا اور رفع کے ساتھ یجعل لک، یہ ابن کثیر مکی، ابن عامر شامی اور ابوبکر شعبہ کی قرأت ہے. اس لیے کہ انشاء یہ شرط ہے اور مواد یہ جزا ہے. تو جب دونوں جز شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں تب تو دونوں کا مجزوم ہونا ضروری ہے. لیکن شرط اگر ماضی ہو جزا مضارع ہو تو اس مضارع میں دونوں جائز ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ رفع ہو، ایک یہ کہ نصب ہو. تو یجعل و یجعل دونوں جائز ہیں، دونوں قرات بھی ہے. تو اس کو کہا اس لیے کہ شرط جب ماضی واقع ہو تو اس کی جزا میں جزم اور رفع دونوں جائز ہیں اور دونوں قرات ہیں. بلکہ انہوں نے تو قیامت کو جھٹلایا. تو یہ عطف ہے اس پر جس کی ان سے حکایت کی گئی. یہ فرماتا ہے کہ بلکہ وہ تو اس سے بھی عجیب چیز لائے. وہ کیا ہے؟ قیامت کو جھٹلانا. تو جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس سے بری بات کہی، قیامت کی تکذیب، یا یہ کہ اوپر ہی سے تعلق، اوپر والا جو جملہ ہے کہ متصل ہے وہ اس سے جو اس کے قریب ہے. گویا فرمایا کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا تو وہ اس جواب کی طرف کیسے التفات کریں گے کہ قیامت میں اور آخرت میں تم کو کوئی بہتر جنت ملنے والی ہے اور وہ تم کو چاہے تو ابھی دے دے. کہ اسی سے متصل ہے جو اس کے قریب ہو. گیا فرمایا کہ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا تو کیسے وہ اس جواب کی طرف التفات کریں گے اور کیسے تصدیق کریں گے اس کو جلد دینے کی، اس کے مثل جلد دینے کی جو تم سے آخرت میں وعدہ فرمایا ہے. حالانکہ وہ قیامت کو مانتے ہی تو آخرت کو بھی نہیں مانتے. پھر فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور بے شک ہم نے تیار کر رکھا اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی ہوئی آگ.
تو آتدنا کی تفسیر حیانہ سے کی، لمن کذب للمکذبین کہا، سعیرن کی تفسیر نارن شدیدتن فی الاستعار سے کیا۔ یہ سعیر جو ہے فاعل کے وزن پر، سعارن نار بمانا ہے اشعلہا، تو سعیر بھڑکائی ہوئی آگ، فاعل معنی مفعول کی، یعنی ایسی آگ جو بھڑکنے میں بہت تیز ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب وہ ان کو کسی دور جگہ سے دیکھے گی تو اس کے لیے غضب کی اور آ بھرنے کی آواز سنیں گی۔ تو اب دیکھنا، دور جگہ سے دیکھنا، اس سے مراد ہے کہ ان کے مقابل ہو، اور دور جگہ سے یعنی اذا کانت منہم بمنام ناظرین فی البعد، کہ جب ان سے دوری میں دیکھنے والوں کی جگہ پر ہو، یعنی ایک فاصلے پر ہو، تو اس سے وہ غصے کی اور آہ بھرنے کی آواز سنیں گی۔ تو یہ غصہ ہونا، آہ بھرنا، یہ تو عقل کا کام ہوتا ہے، اور جہنم عقل نہیں ہے۔ تو مراد کیا؟ سمعوا صوت غلیانہا، اس کے جوش مارنے کی آواز سنیں گی۔ اب جوش مارنے کی آواز کو تشبیہ دی متغیظ اور زافر کی آواز سے، یعنی غضبناک، غضب والے اور آہ بھرنے والے کی آواز سے۔ یا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دیکھیں گے تو اس پر جو داروغہ مقرر ہیں وہ غضبناک ہوں گے اور آہ بھریں گے، ان کی آواز یہ سنیں گے۔ اور اذا رأتهم زبانیتها تغیظوا وزفروا، یا جب اس کے سپاہی، زبنیہ کی جمع ہے زبانی، زبانہ کا معنی دفع ہے، اسی سے بنا ہے، تو یہ جہنمی کو دفع کرنے والے ہوں گے، اس لیے ان کو زبانیہ کہا گیا، کہ جب اس کے سپاہی ان کو دیکھیں گے تو وہ غضب سے بھر جائیں گے اور آہ بھریں گے کفار پر غضب کی وجہ سے۔ مگر حدیث میں یہ آیا ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے طبرانی کی، کہ سرکار نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من بین عینی جہنم۔ تو من بین عینی جہنم کہا کہ جہنم کی آنکھوں کے بیچ میں ٹھکانہ تلاش کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حل جہنم من عین، تو فرمایا کہ نعم، کیا تم نے سنا نہیں اللہ فرماتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید، جب ان کو دور جگہ سے دیکھے، فہل تراہم الا بعین، تو آنکھی سے دیکھے گی۔ اور ترمذی کی حدیث بھی سے ہے کہ یخرج عنق من النار یوم القیامہ له عینان تبصران واذنان تسمعان ولسان ینطق یقول انی وکلت بثلاث، تین پر مجھ کو مقرر کیا گیا ہے، ایک تو ہر سرکش، ہر دھرم، وبکل، اور ہر وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پوجے، اور بالمصورین، اور تصویر بنانے والوں پر۔ امام ترمذی نے کو حدیث صحیح کہا ہے۔ اچھا، تو اصلی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا دَعَوْا هُنَالِكَ مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب اس سے کسی تنگ مقام میں ڈالے جائیں گے جکڑے ہوئے، تو وہاں پر وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ تو فرمایا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو اور بہت ساری ہلاکت کو پکارو۔ اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ جب یہ عذاب کا سامنا کریں گے تو شیطان آگے ہوگا واسبورا کہے گا، اس کے پیچھے پیچھے یہ واسبور یہ کہیں گے۔ جہنم پہ آئے گا تو ایسے ہی کہے گا۔ تو یہ فرمایا جائے گا کہ ایک صبور نہیں، ایک ہلاکت نہیں، بہت ساری ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ جب اس سے یعنی جہنم سے تنگ مقام میں، ضیقن میں قراءت ضائقن تخفیف کے ساتھ، تو تنگ میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ اس لیے کہ تنگی کے ساتھ کرب اور گھٹن ہوتی ہے، جیسے کہ راح یعنی راحت ساتھ اور کشادگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی لیے جنت کو موصوف کیا گیا اس بات سے کہ اس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جہنم کو ان کے اوپر تنگ کیا جائے گا جیسے کہ بھال کو نیزے میں تنگ کیا جاتا ہے، بھال کو ڈالا جاتا ہے بہت تنگ کر کے۔ مقرنین، یعنی اس تنگی کے ساتھ یہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے بیڑیوں میں جکڑا گیا، توقوں میں جکڑا گیا ہو۔ یا یقرن مع کل کافر شیطان، یا ہر کافر کے ساتھ اس کے شیطان کو ایک زنجیر میں جکڑا جائے گا،
اور پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، صفت کی ماسبات. جب یہ حالت ہوگی دعوا ہنالک یعنی ہی نیزن، اس وقت وہ ثبوت یعنی ہلاکت کو پکاریں گے، کہیں گے وا ثبورا یعنی اے ہلاکت آ کہ یہی تیرا وقت ہے. تو ان سے فرمایا جائے گا کہ لا تدعوا اليوم ثبور، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، یعنی تم ایسی چیز میں واقع ہوئے کہ تمہاری ہلاکت اس میں ایک ہلاکت نہیں ہے، یہ بہت ساری ہلاکت ہے. تم فرماؤ کہ وہ بہتر ہے، یعنی وہ جو جہنم کی صفت ذکر کی گئی یہ بہتر ہے، یا ہمیشگی کا باغ جس کا تقوی والوں سے وعدہ کیا گیا. تو التی اس میں موصول ہے، وعد المتقون صلہ ہے، صلہ میں عائد چاہیے تو عائد محذوف ہے، اصل ہے وعد المتقون، اس کو ظاہر کیا اے وعد ہا، تو موصول التی کی طرف جو راجع ہے ہا وہ محذوف ہے. اب یہ کہ وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے، تو خیر تو اس میں تفضیل ہے، تو کم از کم یہ دونوں کو اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، اور یہ بڑھا ہوا ہے، حالانکہ جہنم میں کوئی خیر نہیں ہے. تو اس کو کہا ہے کہ ازالے کا خیر کہا، حالانکہ نار میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ کفار کی توبیخ کے لیے. کانت لہم جزاء و مصیرا، ہمیشگی کا باغ یہ تقوی والوں کے لیے جزا اور ٹھکانہ ہوگا، صلہ اور ٹھکانہ ہوگا. کانت فرمایا یعنی ہو چکا، اس لیے کہ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے گویا کہ وہ ہو گیا، اس لیے کہ ثابت اور متحقق ہے. یا یہ کہ لوح محفوظ میں وہ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ان کو پیدا کرے، اس لحاظ سے کانت آیا.